السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن فیضان رمضان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یو فون کے تعاون سے۔ ناظرین، آج سے 30 دن قبل اس ٹرانسمیشن کا جب آغاز ہوا اور آج 30 دن گزر گئے اور کچھ اس طرح لگ رہا ہے کہ ایک لمبا سفر تھا مگر بہت جلدی گزر گیا ہے۔ یہ رحمتوں بھرا، یہ مفتوں بھرا، یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت سے بھرا یہ ماہ رمضان آج اپنے اختتام کو ہے۔ آج ہم رمضان کو الوداع کر رہے ہیں اور کل ہم عید الفطر منائیں گے۔ آج اس ٹرانسمیشن میں جب میں آ رہا تھا تو اس وقت موسم بھی بڑا خوشگوار ہو گیا، اسلام آباد میں ہلکی ہلکی بارش شروع ہوگی اور جو اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ جو انعام دیتا ہے ہمیں عید الفطر کی صورت میں ایک خوشگوار شام کے ساتھ وہ عید الفطر ہماری شروع ہوگی۔ میں ہوں آپ کا میزبان ہامون رشید اور میرے ساتھ ہیں سونیا ذیشان۔ جی السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید ایک دفعہ پھر سے کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہامون نے ذکر کیا کہ رمضان المبارک جو کہ ایک مہمان بن کے ہماری زندگی میں آتا ہے، بہت سے سبق سکھاتا ہے، ہم پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نچھاور کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ فطر یعنی توڑ دینا، روزے کا توڑ دینا یا ختم کرنا۔ عید الفطر یعنی روزوں کا سلسلہ ختم ہو جانا۔ تو جب انسان مسلمان جو ہیں 30 دن کے روزے رکھتے ہیں، ایک پورا مہینہ کمپلیٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں انعام میں عید الفطر کا تحفہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ عید کی نماز پڑھ کے واپس لوٹ رہے ہوں گے تو تب تک ہر اس شخص کے جس نے خلوص نیت سے روزے رکھے اس کے تمام گناہ بخش دیے گئے ہوں گے۔ تو سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جو بخشش ہے اس کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ آج ہم بات کریں گے عید الفطر پر اور اس کے تقاضوں پر کہ عید الفطر جو ہم نے اتنی خوبصورتی سے اس ماہ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انعام دیا اس کو ہم نے نبھایا، کوشش کی نبھانے کی، اور اب ہم دیکھیں ان خوشیوں کو ہم کیسے منائیں۔ ہاں دیکھو اس میں اس طرح ہے کہ آپے سے باہر بھی نہ ہو جائے۔ ہاں جی آپے سے باہر تو نہیں ہوتے خیر ہم لوگ۔ ناظرین جو عید کی ایک خوشی کی جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہم موجود ہوتے ہیں عید کا ایک ایسا اوکیزن ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے اپنے جو عزیز رشتہ دار بہن بھائی ہوتے ہیں ہم ان کو ملنے چلے آتے ہیں، جو روٹھے ہوتے ہیں ہم ان کو عید کے دن منا لیتے ہیں۔ اور ہماری زندگی میں جتنی بھی خوشیاں ہیں وہ صرف ایک بار آتی ہیں، مگر عید کی خوشی ماشاءاللہ ہر سال ہماری زندگی میں آتی ہے۔ تو عید کی خوشیاں ہم کیسے منائیں، عید کی خوشیاں کیسے ہوتی ہیں اور ہمیں اسلامی تاریخ سے اس کے بارے میں کیا ملتا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ مشہور و معروف مذہبی اسکالر جناب حبیب الرحمان عاصم صاحب موجود ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل۔ کیسا گزرا آپ کا رمضان؟ اس کی عنایات اور اس کی کرم نوازی سے رمضان جس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ سخت گرمی میں بالکل اور بہت ہی سخت گزرے گا، لیکن اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ہمت بھی دی اور اپنی طرف سے مہربانیاں بھی کرتا رہا جی اور ہر مشکل آسان ہوتی چلی گئی۔ اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ لگ تو رہا تھا کہ سفر بہت طویل ہے، لیکن گزرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ جیسے لمحے تھے اور وہ سب کے سب بیت گئے۔ اچھا، یہ اسی بات کو میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ کل ہم جب یہاں پر ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ایک روزہ اور مل جائے کہ جس میں ہم اور جتنا ثواب کما لیں وہ ہم کما لیں۔ اور یہ جو کیفیت ہے جیسے بھی آپ نے خود کہا ہے کہ جو سمجھتے والے ہوتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ اس کا کیا لطف ہوتا ہے، کیا انعامات ہوتے ہیں۔ اور کیسے اب ہم عید الفطر یعنی کہ عید الفطر بھی ہم تبھی مناتے ہیں جب پہلے ہم اپنا فطرانہ ادا کرتے ہیں، جب دوسروں کو ہم اپنی خوشی میں شامل کرتے ہیں تبھی اصل خوشی ہوتی ہے۔ جی، خوشی کے حوالے سے اگر ہم اپنی ذاتی زندگی کا جائزہ لیں تو جب بھی آدمی کوئی اچیو کرتا ہے، کسی خاص منزل پہ پہنچتا ہے، کوئی بڑی کمائی کر لیتا ہے، کسی خاص گریڈ کو پا لیتا ہے یا اسے ترقی مل جاتی ہے، تو وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کے حوالے سے اپنی اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ میں جب رمضان کے بارے میں سوچتا ہوں تو اس آدمی کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے پوری کائنات کا رب راضی ہو جائے، یعنی ایک اپنے ادارے کا ڈائریکٹر راضی ہو جائے تو لوگ اس کے لیے مٹھائیاں تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھول کے تحفے لے جاتے ہیں جناب، لیکن پوری کائنات کا رب جس سے راضی ہو جائے تو اس کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہیں، واقعی وہ رحمت عالمین ہیں، فرماتے ہیں کہ عید کے دن اللہ رب العزت اپنے مقربین کو جمع کرتے ہیں۔ مقربین سے مراد وہ اللہ کی بندے جو اس کے بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور قریب میں رہنے والے ہیں، ان کو جمع کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ زمین پر آج مختلف میدانوں میں مسجدوں میں لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو وہ مقربین کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے بندے تھے، انہوں نے رمضان میں جو تیرا حکم تھا اس کو پورا کیا، تو آج تجھ سے اجر لینے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔
تو اللہ پوچھتے ہیں کہ پھر کیا اجر ملنا چاہیے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ جو مزدور مزدوری پوری کر لے تو اس کی مزدوری پوری ملنی چاہیے. تو آپ علیہ السلام کا یہ فرمان اور اللہ رب العزت کے کلمات آپ نے دہرائے اور فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ مجھے قسم ہے میری عزت کی، مجھے قسم ہے میرے جلال کی، اور مجھے قسم ہے میرے بلند مقام کی کہ ان میدانوں میں جمع ہونے والے تمام لوگوں کو میں معاف کرتا ہوں اور بخشتا ہوں. تو اس کی رضامندی کی یہ خوشی جو ہے، اسی کو انسان در حقیقت اور اہل ایمان جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اچھا، اہل ایمان کو جو سیلیبریٹ کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ بھی بڑا شاندار ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے رب کے بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یعنی خالق تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ مخلوق کے ذریعے سے جاتا ہے، اور جو لوگ مخلوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے رب راضی کر لیا، وہ یقیناً غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں. اسی وجہ سے ہمیں عید الفطر میں جانے سے پہلے فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا. اور یہ فطرانے کی اگر ہم ڈیٹیل جاننا چاہیں، اور فطرانے کی کیفیت دیکھیے، وہ بھی اسی جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ فطر جو ہے وہ روزہ ختم کرنا، اور فطرانہ یعنی روزے کی تمام عبادتوں کو مکمل کرنے کے بعد ہم اپنے اللہ کے ہاں یہ ایک تو نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں اس بات کی توفیق دی، صحت دی اور ہمت بھی دی کہ ہم نے تیرے اس عمل کو پورا کیا. اور پھر اس دنیا میں رہنے والے وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی وجہ سے غربت کے شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، نادار ہیں، تو ہم انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہتے ہیں. یہ فلسفی ہے، یہ اس کی بنیادی فلسفی یہ ہے کہ ہم دنیا میں انسان خود اپنی خوشی منا لے تو یہ کوئی بڑی خوشی کی بات نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ دوسروں کو خوشی دے کر پھر خوش ہو تو پھر اصل خوشی کی بات ہے، اپنی خوشیاں تقسیم کرے. اور اسی وجہ سے وہ جملہ جو ہمارے ہاں اکثر دہرایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا کرے اور خوشیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے، تو یہ بڑی بات ہے. اور عید الفطر کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ آپ نے نہ صرف خود خوش ہونا ہے بلکہ اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کی کوشش کرنی. اچھا، جیسا کہ جو اس دنیا میں ہم خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر وہ تو یہیں رہ جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کا انعام تو ہمیں وہاں ملے گا. تو جو تقاضے کیا ہیں عید الفطر کے دن کو ہمیں کیسے منانا چاہیے، کیا تقاضے ہیں؟ آپ کی اسی بات کو میں پہلے جو آپ نے فرمایا نا کہ ہم اپنے اوپر جو خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیسی کرم نوازی ہے کہ صرف اپنی ڈائریکشن کو درست کر لیں، اپنی نیت کو درست کر لیں تو اپنے اوپر کیا جانے والا خرچ بھی وہ نیکی بن جاتا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ تشریف فرما تھے کہ بہت سارے اصحابی موجود تھے کہ ایک بڑا توانا اور مضبوط قسم کا آدمی دیکھا کہ وہ قریب میں کام کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کے کام کر رہا ہے. ایک صحابی نے دیکھا یار اتنا طاقتور اور تنومند اور چست چالاک آدمی، تو اس نے اپنے ساتھی کے کان میں سرگوشی کی اور کہا کہ اگر یہ آدمی ہمارے اسلامی لشکر کا سپاہی بن جائے تو کیا بڑی طاقت مل جائے گی اسلامی لشکر کو. آپ علیہ السلام نے اس کی بات سن لی اور کہا کہ لوگوں سنو، اگر یہ آدمی اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے تاکہ یہ محنت کرے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرے تو یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور اگر یہ آدمی اس وجہ سے نکلا ہے کہ یہ محنت کرے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالے تو یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے. اور اگر یہ آدمی اس وجہ سے نکلا ہے کہ محنت کرے اور اپنے آپ کو رزق حلال سے جو ہے وہ فیضیاب کرے تو یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے. یعنی تینوں باتوں میں، ماں باپ کی خدمت نیکی، بچوں کی پرورش اور ان پر خرچ کرنا نیکی، اور خود اپنے آپ کو رزق حلال دینا، یہ بذات خود نیکی ہے. تبھی تو کہا جاتا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے. عین عبادت ہے. اسی وجہ سے ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارا کوئی کام بھی نیکی سے باہر نہیں رکھا. ہم جو بھی محنت کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، میں اس کی بات کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں، باقی تمام لوگ جو ہیں مل کر اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم یہ کوئی ایسا ایک کام نہیں کر رہے کہ جو محض ایک ذمہ داری تھی جو پوری کر لی، بلکہ یہ عبادت کا ایک حصہ ہے. اور مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا پورا یقین ہے کہ جو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا جائے گا اس کا اپنا فائدہ تو تمہیں ملے گا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی بھی ملے گی. تقاضے کی بات آپ نے کہی. اچھا، تقاضے کی بات، اور ہاں جی، تقاضے کی بات پھر ہم چاہیں گے کہ نبی کریم تقاضے کی بات کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ جن اصحاب ایمان کو اللہ رب العزت یہ دن دکھاتا ہے تو انہیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو پاک صاف، اور ایک مومن ہمیشہ پاک صاف ہی ہوتا ہے، وہ نجس نہیں ہوتا. ایک مومن ہمیشہ، یہ بھی اللہ کے رسول کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ایک مومن کو پاک صاف رکھا ہے. لیکن پھر بھی مزید اہتمام کرنے کے لیے غسل کرے، جو اپنے گھر کا سب سے اچھا لباس وہ سمجھتا ہے اس کو زیب تن کرے، خوشبو کا استعمال کرے. یعنی خوشی کے یہ خوشی کے تمام لوازمات ہیں. یعنی اپنے بدن کو صاف کرنے سے پہلے اپنے دل کی صفائی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ جو آدمی غسل کرنے کے لیے
اس کام کو شروع کرنا چاہتا ہے اس کی نیت میں تو یہی ہے نا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، اس لیے مجھے غسل کرنا ہے. کتنی پیاری آپ نے بات کی کہ پہلے دل کی صفائی، اپنے دل کی رمضان المبارک میں بھی کافی حد تک ہو جاتی ہے. وہ جو آپ کہتے ہیں کہ جو رب ملتا نہاتے ہوتے ہوں ملتا ڈڈواں مچھیاں نوں، دل کی جب نیت صاف نہیں ہے، نیت صاف نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر آدمی جتنا مرضی کلف لگائے کپڑے پہن لے تو اس کی وجہ سے وہ بات بنتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی بات کریں اگر تو وہ کیسے عید سیلیبریٹ کرتے تھے، خاص طور پہ عید الفطر؟ جی، آپ علیہ السلام کی جو سنت ہے میں اسی کے حوالے سے یہ جو ہم نے بات کی کہ پہلے آپ غسل فرمایا کرتے تھے، پھر صاف ستھرا لباس پہنتے، خوشبو کا استعمال کرتے، اور پھر گھر میں جو موجود جو بھی شیرینی پکی ہوتی یا کھجوریں ہوتی آپ علیہ السلام اکثر کھجور تناول فرماتے، اور وہ 1 یا 3 یا 5 کی نماز میں جانے سے پہلے آپ یہ تناول کیا کرتے، اور پھر آپ اپنے گھر والوں کو لے کر اس عیدگاہ کی طرف یا جہاں پر نماز ادا کرنی ہے وہاں پر چل پڑتے. وہ منظر کتنا ہی اچھا ہوگا کہ آپ جا رہے ہیں، جناب علی مرتضیٰ وہ آپ کے ساتھ ہیں، حسن اور حسین آپ کے ساتھ ہیں، عباس ساتھ ہیں، اور جب وہ اس کیفیت میں نکلتے تھے تو لوگ رش کرتے تھے کہ پوری گلی جو ہے وہ روشنی سے اور نور سے بھر جاتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف خوش گپیاں کرتے ہوئے اور بات چیت کرتے ہوئے راستوں سے گزرتے ہوئے وہاں نہیں جاتے تھے، بلکہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہوئے اس عیدگاہ کی طرف جانا یا مسجد کی طرف جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں جو خوشی میسر ہے یہ سب کچھ اسی کی طرف سے ملی ہے. اگر وہ چاہتا تو زندگی کی سانس کو ایک لمحہ پہلے روک سکتا تھا، لیکن زندگی اور دل کی دھڑکن موجود ہے تو اسی کے کرم سے اور اس کی عنایت ہے. اور اسی سے گفتگو کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور آپ سے مل رہے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، فیضان رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن، اور آج آخری دن ہے. ہم آپ کے ساتھ زندگی رہی تو اگلے رمضان میں پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، چونکہ کل عید ہے، عید الفطر کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عید الفطر کے تقاضوں کے حوالے سے، اور آپ بتا رہے تھے تقاضوں کے حوالے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معمول تھا کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے تکبیرات کہا کرتے تھے، اور اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ایمان والا آدمی یعنی مسلمان شخص ہر خوشی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے، اور اس کی وجہ سے سب سے پہلے وہ اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے. دوسرا، اللہ رب العزت کی طرف سے مزید کرم نوازی یہ ہے کہ ایک تو پہلے اس نے خوشی دی، پھر آپ نے اس کی تعریف کر دی تو اس نے مزید عطا کر دیا. یعنی جب بھی کوئی آدمی تکبیر کہتا ہے اور جس راستے سے گزرتا ہے تو آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس راستے کی ہر چیز اس تکبیر کی گواہ بن جاتی ہے، حتیٰ کہ درخت اور پتھر بھی اس کے گواہ بن جاتے ہیں، کیونکہ درخت اور پتھر ہمارے لیے وہ جمادات اور نباتات ہیں، اللہ کی تو مخلوق ہے. وہ جب جس کو قوت گویائی دے دے وہ پتھر بولنا شروع کر سکتا ہے. تو یہ تکبیر بلند آواز، اور یہ تکبیر جو ہے بلند آواز میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک مسلمانوں کی سیلیبریشن ہے، اور یہ عید کا جو موقع ہے اس کا ایک پورا موسم، جیسے بہار کا موسم جب آتا ہے نا تو چاروں طرف خوشبو اور پھول کھل جاتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی آمد و رفت، ان کے لباس، ان کی سلام دعائیں، ان کی مبارکباد، ان کے تحیات، اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ جو اچھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ سب اس موسم کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنتی ہیں. اور آپ نے پھر فطرانے کا جو تذکرہ کیا وہ اس کا اسی عید کی خوشی کا ایک بہت بڑا جز ہے. آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کر دینا چاہیے. یعنی آج کا دن ہمارے پاس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر موقع آج ہی کا دن ہے کہ آج اگر آپ کسی کے حوالے وہ رقم یا وہ چیز دے دیتے ہیں تو وہ اس کے ذریعے سے کل اپنی خوشی، عید کی خوشی کے لیے کوئی چیز خرید سکتا ہے، اور وہ اپنے گھر میں کوئی چیز بنا سکتا ہے، پکا سکتا ہے، تو ہم سب اس کی خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے واضح کر دیں کہ مستحق کون ہے فطرانے کا. دیکھیں، مستحق کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جسے جو غریب آدمی ہے اور جو مسکین ہے، اور مسکین کی ڈیفینیشن اللہ کے رسول نے بڑی خوبصورت بتائی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں بتاؤ مسکین تمہیں کسے سمجھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ جو مانگنے والے ہیں،
ہم انہیں مسکین سمجھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے اور تم کسی کے ہاتھ میں 1 لقمہ یا کسی کے ہاتھ میں 2 لقمے رکھ دو, یا موجودہ زمانے میں کسی 10 روپے رکھ دیے, 20 روپے رکھ دیے, تو یہ مسکین نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ مسکین وہ ہے جو ضرورت مند ہے لیکن اپنی خودداری کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اچھا, اس مسکین کو جاننے کا طریقہ بھی بڑا خوبصورت ہے. آپ علیہ السلام نے تقسیم کرنے کے حوالے سے سب سے پہلا دائرہ اپنے خاندان کے حوالے سے بنایا اور کہا کہ اپنے خاندان میں تلاش کرو, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے خاندان میں کون غریب آدمی ہے, مجھ سے زیادہ اس سے بہتر اس کے بارے میں کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. پھر اپنے کولیگز میں, اپنے دفتر میں کام کرنے والے ملازمین, اپنے محلے میں جو رہنے والے افراد ہیں ان کے بارے میں جانا جائے. اور اگر کوئی آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام عزیز وہ بھی ماشاءاللہ کمانے والے ہیں, دفتر میں بھی سبھی لوگ اچھا کھانے والے ہیں, محلے میں بھی کوئی ایسی صورتحال موجود نہیں ہے, تو آپ کسی ایسے ادارے کو بھی دے سکتے ہیں جس سے آپ کا اندازہ ہے کہ یہ فقراء تک, غریبوں تک, مساکین تک یہ چیز امانت کے ساتھ پہنچ جائے. اچھا, اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک جامع طور پہ کہ عید کے معاشی, معاشرتی جو ہے کیا تقاضے ہیں؟ دیکھیں, ہم جب ان تقاضوں کو دیکھتے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دینی فریضہ ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں انعام دیا گیا اور پھر عید کی خوشی منانے کے لیے اس کا اہتمام بتایا گیا, طریقہ بھی بتا دیا گیا. لیکن اللہ اور اس کے رسول کا یہ بھی ہم پر بڑا کرم ہے کہ دنیا کے ہر کام کو دین کا حصہ بنایا گیا ہے. یعنی میں اگر اچھا کام کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق کر رہا ہوں تو وہی چیز میرے لیے باعث ثواب بن جاتی ہے. اس لیے ہم دین کو اور دنیا کو الگ الگ نہ کریں. جو سماج کا معاملہ ہے, جو معاشرت کا معاملہ ہے, جو معیشت کا معاملہ ہے, وہ دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب میں فطرانہ دیتا ہوں یا کسی کو صدقہ دیتا ہوں یا کسی کی مدد کرتا ہوں, اس میں ایک دوسری بات بھی میں مزید اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہیں تو اسے قطعاً یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ فطرانہ یا صدقہ دے رہا ہوں, کیونکہ اس کا تعلق تو آپ کی نیت کے ساتھ ہے اور نیت اور آپ اور اللہ کے درمیان میں ہے. آپ اس کو ایک ہدیہ دے کر تحفے کی صورت میں اسے پیش کر دیں تاکہ اس کی خودداری بھی برقرار رہے اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور محبت میں اور باہمی لین دین جو ہے وہ تعلقات میں وہ بہتری آئے. یہ ایک معاشرتی پہلو ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو بہتر بھی بنانا ہے اور ایک غریب آدمی کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی خوشی میں شریک کرتے ہوئے اس کو معاشی طور پر بہتر بنانا. سماج کا کیا بھلا ہوتا ہے؟ اس کا سماج کا سب سے بڑا پہلی بات یہ ہے کہ سماج ہوتا کیا ہے. کیا سماج وہ مختلف قسم کے افراد کو جو ایک جگہ پر رہ رہے ہوں اور مختلف کمروں میں اور مختلف گھروں میں رہتے ہوں, اس کو سماج نہیں کہتے, کیونکہ اس طرح کے رہنے والے آپ کو کسی بھی ہوٹل میں بھی نظر آ جائیں گے. ہوٹل میں 200 کمرے ہیں اور ہر کمرے میں مختلف لوگ رہ رہے ہیں لیکن کسی کا کسی دوسرے سے تعلق نہیں ہے. یہ سماج نہیں ہے. سماج ہے کہ جب ایک علاقے کے رہنے والے سب لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کو پہچاننے والے, ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونے والے, ایک دوسرے کو سلام دعا اور محبت کا یعنی انعام دینے والے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبت جو ہے وہ اس کو شیئر کرنے والے کہ مجھے خوشی ہے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اسی طرف لے کے جاتا ہے جو ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پہ جو زور نماز پڑھنے کی وجہ سے ہم میدانوں میں کیوں جاتے ہیں. اچھا, یہاں ایک اور بات, ایک سوال ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حکم ہوا ہے کہ جس راستے سے جا رہے ہو عید کی نماز پڑھنے دوسرے راستے سے واپس آؤ. اس میں بھی وہی حکمت ہے جو میں نے ابتدا میں آپ سے کہی کہ جس راستے سے آپ گزر کے جائیں گے, ایک تو پورے محلے والوں کو پتا ہوگا کہ جناب عید کی نماز کے لیے لوگ جا رہے ہیں, چلو ہم بھی چلتے ہیں, ان کے ساتھ ایک سماج کا تعلق بن جاتا ہے. دوسرا, اس گلی میں پائی جانے والی اللہ کی سب مخلوقات وہ آپ کی گواہ بن جاتی ہیں کہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں. اور جب راستہ بدلیں گے تو میکسیمم زیادہ سے زیادہ مخلوقات کو آپ اپنا گواہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. قیامت کے روز بھی یہی گواہ ہمارے کام آئیں گے, یعنی نماز گواہ بن جائے گی, قرآن گواہ بن جائے گا, روزہ گواہ بن جائے گا, عید گواہ بن جائے گی, صدقہ گواہ بن جائے گا. تو یہ سارے گواہ اگر میرے حق میں گواہی دے رہے ہوں گے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا مل جانا یہ تو یقینی ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب, اگر اسی کا ایک اور پہلو میں جاننا چاہوں گا یہاں پر کہ جیسے ہم گواہ بنا لیتے ہیں جب نیک کام کرتے ہیں, ایسے جب ہم کسی کے عیب پر پردہ رکھتے ہیں تو اس کی بھی تو بڑی فضیلت ہے. کیا خوبصورت بات آپ نے کی اور میں اس بات پر یقیناً آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور کیونکہ اس سے ایک بہت بڑی خیر کی بات پہنچنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے
کہ جس نے کسی بندے کا پردہ رکھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کا پردہ رکھیں گے، اور جس کا وہ پردہ رکھتے ہیں تو یقیناً وہ پردہ واقعی رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کچھ وقت کے لیے رکھ دیا اور کچھ وقت کے لیے نہ رکھا. بخاری شریف کی ایک صحیح حدیث ہے، یعنی آپ علیہ السلام کا صحیح فرمان. آپ نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک بندے کو الگ کر لیں گے، اپنی چادر میں الگ کر کے، دنیا والوں سے الگ کر کے اس سے پوچھیں گے ہاں بھائی بندے بتاؤ کہ فلاں فلاں موقع پر تم نے یہ والا گناہ کیا تھا. بندہ کہے گا کہ ہاں اللہ، کیونکہ انکار کی ضرورت تو ہو نہیں سکتی، اللہ پوچھ رہے ہیں اس سے. تو بندہ کہے کہ ہاں یہ تو ہوا تھا، یہ فلاں گناہ کیا تھا، ہاں یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی کیا تھا، ہاں یہ بھی ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ بندہ یقین کرنے لگ جائے گا کہ بس اب تو مارا گیا، سارے گناہوں کا اعتراف ہو گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اب تو بس سزا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پریشان نہ ہوئے بندے، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا اور آج بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھوں گا. ایسا نہیں ہے کہ میں دنیا میں کسی کو رسوائی سے بچا لوں اور آخرت میں سے رسوا کروں. کیا بات ہے. اچھا میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں فطرانہ کس پر واجب ہے؟ اس کی کوئی ڈیفینیشن ہے، کرائیٹیریا ہے؟ اگر مختصراً ہمیں یہ بتا دیں کہ دینے آپ پوچھ رہی ہیں کہ کون دے دینے والا، کتنی مقدار میں ہمیں کتنی مقدار. دونوں بات اس میں ہے. یہ فطرانہ جو ہے اس کا تعلق زکوٰۃ کے نصاب سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک وجہ بنیادی یہ ہے کہ جو فطرانہ ہے یہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے ہوگا، چاہے وہ بچہ ہے، حتیٰ کہ بالکل چھوٹا بچہ. بلکہ اگر اللہ رب العزت نے اس رات بھی اگر کسی کو بچے کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کی طرف سے فطرانہ ایک شکرانہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکرانہ. اور اس کا فیصلہ بندے نے خود کرنا ہے کہ کیا میں اپنے گھر کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد یہ فطرانہ دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا. اس کا فیصلہ وہ خود کرے. اور اس میں غریب سے غریب آدمی بھی فطرانہ دے سکتا ہے اگر وہ دینا چاہے. اور یہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا. اور اس کی مقدار جو ہے جو ہمارے ہاں اخبارات میں چھپی، پاکستان میں جو 2 کلو یا 2.25 کلو گندم کی برابر جو قیمت بنتی ہے وہ تقریباً 80 روپے ہے. لیکن یہ 80 روپے منیمم کم سے کم، اور اس سے علاوہ جتنا آپ دینا چاہیں. یہاں میں اکثر دوستوں سے اور اپنے آپ سے بھی پہلے کہتا ہوں، پھر اپنے دوستوں سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب ہم اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کریں تو یہ خیال کیا کریں کہ اللہ بھی تو ہمیں دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے. وہ تول کر گن کر نہیں دیتا کہ میں نے اتنے نفل پڑھ لیے، اتنے سپارے ختم کر لیے، اتنی تسبیح کر لی. اللہ کے رسول نے فرمایا، غالباً حضرت علی سے یہ بات فرمائی تھی کہ علی گن کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دیا کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی گن کے دینا شروع کر دے. اس لیے معاملہ بڑی حکمت. اس کا مطلب ہے کہ بے تحاشا دو، اور اللہ بھی بے تحاشا دیتا ہے. 10 کے مقابلے میں اگر وہ 700 گنا بنا دیتا ہے اور 7000 گنا بنا دیتا ہے تو پھر تو آدمی کو وہ دینا چاہیے کہ جس کے بعد بس یہ تصور کرے کہ اب نہ ختم ہونے والا جیسے تحائف دیتے ہیں جس سے محبت بڑھتی ہے. عید کے دن پہ جو ہم عیدی دیتے ہیں بچوں کو، اس کے بارے میں آپ کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ خوشی کے جو بھی جائز طریقے ہیں ان سب کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور سب سے پہلا حق تو گھر میں خوشی تقسیم کرنا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو خوشی نہیں دے سکتے، بیوی کو خوشی نہیں دے سکتے، ماں باپ کو خوشی نہیں دے سکتے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گھر میں اگر اللہ رب العزت نے کسی کو ماں باپ عطا کیے ہیں تو سب سے پہلے عید کے روز ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو، سلام کرے، دعائیں وصول کرے، اور اگر بڑا بھی ہو جائے تب بھی ماں باپ سے عیدی وصول کر لے تو کوئی حرج نہیں. اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر کسی کے فیملی میں، خاندان میں اس کو پتا ہو کہ ایک ضرورت مند ہے، مستحق ہے، چاہے وہ بہن ہو، قریبی عزیز رشتہ دار ہو، بیوہ بہن ہے یا کچھ اس طرح سلسلہ ہے، تو کیا وہ اس کو فطرانہ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل. ہر وہ فرد کے جس کے آپ کفیل نہیں ہیں آپ اسے فطرانہ کفیل نہیں ہے. یعنی آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے ماں باپ، آپ کے دادا نانا وغیرہ جو ہیں جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں اور جن کو آپ جو ہے وہ دے رہے ہیں کما کر اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو آپ نہیں دیں گے. لیکن بہنوں کو، بھائیوں کو، اور اس کے علاوہ جتنے دیگر رشتہ دار ہیں، یعنی ماں کے تمام رشتہ دار اور باپ کے تمام رشتہ دار، وہ اس کے اندر شامل ہیں. اور میرے خیال خواتین جو ہیں جنہوں نے سحری بنائی، افطاری کا اہتمام کیا، روزہ بھی رکھا اور سب کی ضروریات کا خیال رکھا، ان کا بھی تحفہ تحائف بنتا ہے اس دن. ان کا نہ صرف تحفہ تحائف بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تحفے تحائف رکھے ہیں. اس لیے کہ ایک بندے نے تو اٹھ کے صرف کھا لیا، لیکن جس خاتون نے بنایا اور اس کے لیے اس سے پہلے
جاگی تو یقیناً وہ تو اجر میں اس سے زیادہ بڑھ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو. سونیا آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو. ناظرین ایک بڑا خوبصورت آپ کے ساتھ رہا ہمارا رمضان کے درمیان, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان کی برکت کے حوالے سے ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارے گناہوں کو بخش دے, اللہ اپنی رحمتوں کی چادر تلے ہمیں ڈھانپ لے, ہماری زندگیوں میں برکت دے, پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائے. آپ سب کو پی ٹی وی نیوز کی طرف سے, ہماری تمام ٹیم کی طرف سے, میری طرف سے, سونیا کی طرف سے, تنزیلہ کی طرف سے, تمام دوستوں کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مقدر حضور حق سے سلام. اللهم اجرنی من النار. اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا. ادب کا ارشاد باری تعالی ہے, روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں, تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں, وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دے. اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے. اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے.